بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. محترم سامعین، ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی اہل جفا، اہل غلو کے نزدیک اپنی قبر شریف سے نکل کر کچھ بزرگوں اور مشائخ سے ملاقات کرتے، اور پھر اتنا ہی نہیں، ان کو بعض اوراد، وظائف اور کچھ عبادتیں بھی تحفے میں عطا کرتے ہیں. اس سلسلے میں سلسلہ تجانیہ، طریقہ تجانیہ کے بعض حکایات اور دعوے ذکر کیے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ اتنی فضیلت جو ورد اور جو اوراد اذکار اللہ کے رسول نے احمد التجانی اور ان کے حوالے سے طریقہ تجانیہ کو دیے، اس کی ایسی فضیلتیں بیان کی گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اہل بیت کو اور اپنے صحابہ کو، جس میں خلفائے راشدین اور دیگر اہل مراتب صحابہ شامل ہیں، ان کو اس بات کا، ان فضائل کا علم ہی نہیں رہا اور دنیا سے چلے گئے، اور پھر بہت بعد میں ان لوگوں کو بتایا. اگر ایسا مانا جائے تو ہمارے سامنے جو کتاب ہے دکتور صادق صاحب، کل یہ بات تھوڑی سی شروع ہوئی تھی، آج ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی جو بیانات ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اگر وہ ان فضائل کو اگر مانتے ہیں، ان واقعات حکایات کو مانتے ہیں کہ صلاۃ الفاتح لما اغلق اور اس کے علاوہ جو دوسرے اوراد جوہرۃ الکمال وغیرہ بیان کیے گئے ہیں اور اس کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اگر اس کو ہم صحیح مان لیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا ماننا پڑے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ مانا جائے، وہ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کی، اللہ کی رسالت و پیغام نعوذ باللہ پہنچانے میں ان کے قول کے مطابق آپ نے گویا خیانت کی، اور اپنے رسالت کو لوگوں تک کما حقہ کھول کر پہنچایا نہیں، بلکہ ان اذکار اور اس کی عظیم فضیلت کو چھپا لیا، جو کہ تمام مخلوقات یہاں تک کہ انبیاء، مرسلین اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے اس سے ناواقف رہے، اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کو ان فضائل کا ادراک اور علم بھی نہیں ہو سکا جو تجانیہ سلسلے کے لوگوں کو معلوم ہوا اور حاصل ہوا. یہی نتیجہ نکلے گا نا کہ اس کی جب ایسی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ صلاۃ الفاتح اور اس کے علاوہ والی دعا پڑھی جائے تو 1,00,000 امتیں ہوں، ہر امت کے 1,00,000 قبیلے ہوں، ہر قبیلے کے 1,00,000 افراد ہوں، اور وہ 1,00,000 سال کی زندگی پائیں، اور ہر روز وہ ہزار مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کسی بھی دوسرے درود کو صلاۃ الفاتح لما اغلق کے علاوہ، تو وہ اتنی لمبی مدت میں جو 1,00,000 کی سال کی عمر میں ہر روز 1,000 کے اعتبار سے درود پڑھتے رہیں گے، اتنے سارے لوگ، تو ان سب کا جو ثواب اور اجر ملے گا وہ صرف ایک مرتبہ صلاۃ الفاتح لما اغلق کے پڑھنے سے مل جائے گا. اور اتنا ہی نہیں، بلکہ ان اوراد کا ایک مرتبہ پڑھ لینا، کئی مرتبہ قرآن یا قرآنی اذکار کے پڑھنے سے 6,000 گنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد التجانی کو بتایا، اور اس سے پہلے کے انبیاء اور مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس سے ناواقف رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور خود اہل بیت کو بھی یہ نہیں بتایا، اور بعد کے بزرگوں کو بھی یہ احمد تجانی سے پہلے کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو وہ لوگ سب دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، اور جن فضائل کو یہ تجانی سلسلے کے لوگوں کو اس ذریعے سے معلوم ہوا، گویا یہ سب ناواقف تھے. فَإِن قَالُوا بِهَذَا، اگر وہ ایسا کہیں گے
ظاہر سی بات ہے ان کے اس دعوے کا یہی نتیجہ نکلے گا۔ اب اگر وہ ایسا کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا، اپنی رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی، زندہ جیتے جی جو چیزیں پہنچانی تھی نہیں پہنچائی، اب مرنے کے بعد جو ہے تجانیوں کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں، اور بعض دوسرے سلسلے والوں کو دوسری چیزیں بتا رہے ہیں جو صحابہ کو نہیں بتائی، چشتی، قادری، نقشبندی، ہر سلسلے میں کچھ ایسی چیزیں ملے گی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہوئی ہے کشف کے ذریعے سے، کیونکہ تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اگر یہ لوگ اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچایا، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ کیوں کفر کیسے ہوگا؟ کئی پہلو سے، جس میں سے ایک پہلو کا یہ ذکر کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سلسلے میں قدح اور عیب لگانے کی وجہ سے، اعتراض کرنے کی وجہ سے اس میں نقص اور عیب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا علم جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بات معلوم نہیں ہو سکی، اللہ پر وہ بات مخفی اور پوشیدہ رہ گئی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا۔ اللہ کو یہ بات معلوم نہیں پڑی کہ چھپا لیا، رسالت کو پہنچایا نہیں، اور آپ نے تکمیل دین کا گویا اللہ نے اعلان کر دیا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب صحابہ کو یہ چیزیں نہیں بتائی تو گویا رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی نا، چھپا لیا نا، اور اللہ کو اس بات کا علم نہیں ہوا۔ وَلِإِثْبَاتِ الْخِيَانَةِ لِخِيَرَةِ رَسُولِ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تو اللہ کے علم پر عیب لگانا ہوا، اور پھر تمام رسولوں میں سب سے بہتر رسول تو یوں بھی سارے انسانوں میں سب سے اچھے، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ انسان ہوتے ہیں، رسولوں میں سب سے بہتر سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیانت کا اس بات اور آپ کو آپ کی ذمہ داری نہ نبھانے کا الزام دینا ہے اس میں، کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں جب آپ کو اللہ نے دین پہنچانے کے لیے مبعوث کیا، بھیجا، اس وقت یہ باتیں آپ نے لوگوں کو بتائی نہیں، چھپا لیا، اور وفات کے بعد آپ احمد التجانی صاحب کو بتا رہے ہیں، تو گویا آپ پر خیانت کا الزام لگانا یہ بھی کفر کی بات ہے۔ فَإِنْ فَرُّوا مِنْ هَذَا، اب اگر فرض کیجئے کہ وہ اس الزام سے بھاگتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وہ کہیں اگر وقالوا، اور یہ کہیں کہ لا نقدح فی علم اللہ ولا نثبت الخیانۃ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں عیب لگا رہے ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیانت کا اس بات کر رہے ہیں، ہم دونوں بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ وانما هذه الاذکار وهذا الفضل لم يكن يعلمه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت حیاتہ، اب وہ اس سے بھاگ کر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے وقت ان اذکار اور ان کی فضیلتوں سے واقف نہیں تھے۔ جب آپ صحابہ کے درمیان بھیجے گئے، آپ دنیا کی زندگی آپ گزار رہے تھے، اس وقت آپ کو یہ فضیلتیں، یہ اوراد، وظائف معلوم نہیں تھے، بتائے نہیں گئے تھے، اور یہ فضائل بھی آپ کو معلوم نہیں تھے۔ وَإِنَّمَا أَوْحَاهُ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد آپ پر کی طرف یہ وحی کی۔ بتائیے، آپ کی وفات کے بعد اللہ نے یہ وحی کی، یہ باتیں بتائی، اب وفات کے بعد آپ بیداری کی حالت میں احمد التجانی صاحب کو مل کر یہ بتا رہے ہیں۔ اب یہاں تجانیوں کا یہ دعویٰ ہے، بعض دوسرے لوگ بھی، دوسرے سلسلے کے بزرگان اور مشائخ بھی اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں شیخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے بیداری میں، نیند میں، فلاں میں، اور انہوں نے ایسا ان سے حاصل کیا، ایسا ورد لیا، دعا لی، ذکر لیا، اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ کچھ لوگ براہ راست اللہ سے لینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے میں ان کی عبارت روک کے ایک جو جملہ اور بھی توجہ، صرف آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سب سے ایک نمایاں ترین خصوصیت ایک یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے اور مطالب کیا ہیں؟ اس میں ایک معنی یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب وحی کا وہ سلسلہ جو نبوت و رسالت اور شریعت سازی کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ خواب وحی کی ایک شکل ہے، الہام اور خواب وہ جاری ہے، لیکن اس سے شریعت کا اس بات نہیں ہوگا۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا، تمام امت کے معتبر علماء کا اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، وحی کا انقطاع، یہ بالکل متفق علیہ، واضح اور صریح مسئلہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق آپ کی وفات کے بعد جب
ایک صحابیہ غالباً ام ایمن کے گھر پہنچے اور وہ رونے لگی، اور ان حضرات نے تسلی دینے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو اللہ کے پاس دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر بہتر مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی وفات اور ہمارے درمیان سے چلے جانے کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کے گزر جانے کے بعد آسمان سے وحی کا انقطاع ہو گیا، سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ صحابہ میں جب یہ انہوں نے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی رو پڑے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ اس بات پر متفق ہیں، مان رہے ہیں کہ اب ختم نبوت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب دین مکمل ہے اور اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں، اور کسی کی کوئی چیز جو ہے دین میں اضافہ یا کمی نہیں کر سکتی۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اگر اہل تصوف اور اہل غلو، اہل بدعت کے یہ دعوے مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی کچھ لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کو کچھ تعلیمات دیتے ہیں، اوراد، وظائف اور دعائیں، عبادتیں بتاتے ہیں، ان کو کچھ رہنمائی کر رہے ہیں، دینی اعتبار سے کچھ احکامات بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب دوسرا یہ ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ ہی کے ذریعے سے چاہے یہ سلسلہ جاری ہے، دین مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور یہ لوگ اللہ کے نبی سے یا کچھ صوفیہ اور اولیاء جو ہے براہ راست کشف کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزیں لے کے لوگوں کو، مریدین کو بیان کرتے ہیں، اور مریدین قرآن حدیث سے ہٹ کے ان کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی چیز کو دین شریعت مان کر عبادت، ذکر، دعا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ دین کے بڑھنے کا، وحی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ابھی اہل جفا کے یہاں یہ ایک مسئلے کے طور پر آئے گا، قادیانی اور دوسرے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جفا کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مقام سے گھٹاتے ہیں اور آپ کے لیے جو خصوصیات ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ان دعووں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ گستاخی، یہ توہین موجود ہے، جبکہ اس کو عقیدت کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کا استعمال کر کے اپنے بزرگوں، اپنے سلسلوں کی عقیدت، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھائی جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں اس سے دین و ایمان کا جو ہے جنازہ نکلنے کا پورا گویا امکان بلکہ یقین ہے کہ اگر ان عقائد کو آدمی مان رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگ رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم آپ پر الزام نہیں دیتے، آپ کو اس وقت معلوم نہیں تھا، بلکہ اللہ نے آپ کے وفات کے بعد جو ہے آپ کو یہ باتیں بتائی اور وحی کی، تو وَعَلَىٰ هَٰذَا أَيْضًا يَلْزَمُهُمْ أَحَدُ أَمْرَيْنِ۔ اب اگر ایسا بھی کہیں وہ، تو ان پر بھی ایسا کہنے پر بھی دو میں سے ایک معاملہ ان پر لازم آتا ہے، دو میں سے ایک الزام ماننا پڑے گا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اما ان یقولوا، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو حیات طیبہ میں، زندگی میں یہ باتیں معلوم نہیں تھی، وفات کے بعد اللہ نے بتائی، تو اب یا تو وہ یہ کہیں کہ یہ اذکار اب اللہ کے رسول وفات کے بعد بتائے جا رہے ہیں اور آپ کچھ لوگوں سے مل کر یہ چیزیں پہنچا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ان اذکار، وظائف اور دعاؤں کو شرائع اسلام کا حصہ مانیں، جو شریعت کے احکام و مسائل ہیں، پوری شریعت ہے، دین ہے، اس دین کے اندر داخل مانیں، اس کے احکامات کا حصہ مانیں، او انہا من غیر شرائع الاسلام، یا یہ مانیں کہ یہ شرائع اسلام کے علاوہ ہے۔ دو میں سے ایک بات ہے۔ اب احمد التجانی ہوں، چشتی، قادری، نقشبندی، رفاعی، کسی اور سلسلے کے کوئی بزرگ ہوں، ان کے بانی ہوں، کوئی اور شخصیت ہو، وہ اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں یا خواب میں ملاقات کر رہے ہیں، کچھ اوراد، کچھ وظائف ان کو ایسے بتا رہے ہیں جو آپ نے حدیثوں میں صحابہ کرام کو نہیں بتائی تھی، اب ان کو بتایا، تو اب ان کو ایسا اسپیشل عمل جو بتایا، تو اس اسپیشل عمل، وظیفہ، ذکر کو یا تو آپ شریعت دین اسلام کا حصہ مانیں، اس میں داخل مانیں، یا اس کے خارج اور باہر مانیں، دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ قَالُوا، اب اگر ان میں سے وہ ایک بات کہیں کہ اِنَّهَا مِن جُمْلَةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، کہ یہ شرائع اسلام کے مجموعے میں شامل ہے، احکامات دین کا حصہ ہے، اگر وہ ایسا مانتے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے لَقَدْ كَذَّبْتُمُ اللَّهَ تَعَالَىٰ، اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نعوذ باللہ جھوٹ کی تہمت لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم الزام لگا رہے ہو جھوٹ کا، اللہ کی بات کو جھوٹا قرار دے رہے ہو، جس نے اپنے دین کے شرائع کے مکمل کرنے کی خبر دی اور
ہم پر اس کی نعمت کو پورا کر دینے کا اعلان کیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے یہ اعلان کیا کہ دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اس کی تکمیل اور اس کو پورا کر دیا۔ نعمت میں اب کوئی ادھورا پن نہیں ہے، یہ اللہ کے ارشاد کا سیدھا معنی ہے۔ ہاں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور الاسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب یہ الاسلام کیا ہے؟ یہی جو دین مکمل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کی شکل میں تم تک پہنچایا۔ یہ مکمل دین، یہ پوری نعمت کاملہ، یہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اعتبار سے تمہارے لیے پسند کی۔ اب اس سے ہٹ کر تم کسی بھی دعوے اور کسی بھی بنیاد پر کوئی دوسری چیز اختیار کرو گے تو گویا اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ جو نئے اوراد اذکار لوگ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے اس بیان اور فرمان کے مطابق اول تو وہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتے، دوم یہ کہ وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ کوئی کتنی بھی فضیلت بیان کرے یہ جھوٹی، کہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ امتیں، 1 کروڑ افراد، 1 کروڑ قبیلے، ان کے افراد اور 1 کروڑ سال زندہ رہیں، کروڑ مرتبہ پڑھیں، اس سے بھی زیادہ فضیلت والا یہ ذکر ہے تو مانا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کو وہ دین پسند ہے جو اس نے اسلام کی شکل میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اچھی طرح دماغ میں یہ بات رچا بسا لے میں، امت کے بہت سارے افراد کو یہ سمجھنے کی جو بالکل شریعت کی بنیادی سیدھی سادی اور ایک دم صاف تعلیم ہے، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ گمراہ کرنے والے فتنے، شبہات اور ایسے غلو کے ایسے مرغولے اور دبیز پردے ڈال دیے گئے ہیں کہ آدمی ان گمراہیوں کو دین اور اچھائی سمجھ بیٹھا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد تجانی یا کسی کے ذریعے سے بھی جو ذکر اوراد وظائف ملے ہیں وہ دین کا حصہ ہیں، تو اس پر یہ اعتراض پہلا آتا ہے کہ اگر وہ دین کا حصہ آپ مان رہے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جھوٹا بول رہے ہو، کہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل کی کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا، آپ کہہ رہے ہو کہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا؟ ابھی بھی مکمل ہوا ہے کہ نہیں؟ احمد تجانی کے پاس چشتی قادری نقشبندی والے سلسلے کی تشکیل کے وقت یہ مکمل ہوا ہے کہ ابھی بھی سلسلہ باقی ہے؟ کچھ اور بھی بزرگان خواب دیکھ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں اور مزید کچھ چیزوں کا اضافہ کر رہے ہیں، لیٹسٹ چیزیں جو ہے نئے زمانے کے حساب سے کچھ بڑھا رہے ہیں دین کے اندر۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ تو اگر آپ ایسا مان رہے ہو تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی اس بات کو رد کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے وہ تکذیب اللہ کفر بھی آگے کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کہہ رہا ہے کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے وہ اللہ کے اس بات کا رد کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام لگانا اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ جو اللہ کی کسی بات کو جھوٹا بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نعوذ باللہ جھوٹ کی تہمت اور انتساب کرے، نسبت کرے، تو کہہ رہے ہیں وہ تکذیب اللہ کفر بہ، اللہ کی تکذیب، اللہ کا جھٹلانا، اس کا انکار کرنا ہے، کفر کرنا ہے، اسلام سے خارج کر دینے والی بات ہے۔ اذ یخبر تعالی عن اکمال الدین، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے مکمل ہونے کی خبر دے رہا ہے، اور تجانی اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی یہ جو بعد میں چیزیں مل رہی ہیں آپ کی وفات کے بعد صدیوں بعد بھی، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو اب وہ دین کا حصہ ہے، مطلب دین مکمل نہیں تھا، اور جو مکمل تھا اس میں اضافے یا کوئی نئی چیز کے ڈالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، ثم یزعم تجانیون، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی نہیں، تجانیون جو ہے یعنی تجانی طریقے کو ماننے والے، یہ گمان اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان تلک الاذکار امور الہیہ، یہ اذکار جو ان کو احمد التجانی کے حوالے سے ان کے سلسلے سے ملے ہیں، یہ امور الہی ہیں، اللہ کی طرف نسبت رکھنے والے امور ہیں، معاملات ہیں، جس کو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی وفات کے بعد لے کر آئے۔ ہاں، ان تلک الاذکار، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، ان تلک الاذکار امور الہیہ جاء بها جبرائیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ۔ ہاں، یہ امور الہی ہیں اور جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، جیسے زندگی میں وحی لاتے تھے وہ آپ کی وفات کے بعد اللہ کے پاس سے لا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا یا من اظہر العجائب والی جو فضیلت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں، اور پھر وہ ہدیہ
اللہ کے رسول نے لا کے احمد تجانی صاحب کو پہنچایا ان کے دعوے کے مطابق۔ آگے کہہ رہے ہیں وَأَنَّهَا مِن جُمْلَةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَام، اور پھر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شرائع اسلام دین کے احکامات کے مجموعے میں شامل ہے، اس کا حصہ ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے آپ کی وفات کے بعد بھیجا اور پھر آپ کو احمد تجانی وغیرہ کے حوالے سے ملا، ذریعے سے ملا، اور یہ دین کا حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ فَإِنْ فَرُّوا مِنْ هَذَا، اب اگر اس سے وہ بھاگے کہ نہیں ہم یہ الزام تو نہیں لگا رہے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، اللہ کی بات کو جھٹلا نہیں رہے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم، اگر وہ اس سے بھاگیں گے طوق عنقہم الالزام الآخر، تو ایک دوسرا الزام ان کی گردن کو لپیٹ لے گا، طوق بن جائے گا ان کی گردن کا، لازم آئے گا، اور وہ یہ کہ ان یقولوا، وہ یہ کہیں کہ انہا من شریعت غیر شریعت الاسلام، کہ یہ ایسی شریعت ہے جو شریعت اسلام کے علاوہ ہے۔ یہاں انہوں نے یہ جملہ کہا، میں اسی بات کو ایک دوسرے پہلو سے کہوں کہ ہمارے یہاں لوگ جری ہیں، جاہل ہیں، جہالت میں بہت زیادہ آگے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ اس بات کو جو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو شریعت ہے ہمارے سلسلے کے حوالے سے ہمیں جو مل رہی ہے، یہ شریعت ہے تو شریعت، لیکن شریعت اسلام سے ہٹ کے الگ شریعت ہے۔ ہمارے ہاں طریقت ایک بولا جاتا ہے، شریعت اور طریقت۔ شریعت ظاہری احکام کو کہتے ہیں، طریقت گویا الگ چیز ہو گئی جو باطنی طور سے مشائخ اور سلسلے کے علماء اور بزرگان سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے قرآن و حدیث کے سلسلے میں بھی یہ دعویٰ کر لیا۔ اب اگر عام آدمی، جاہل آدمی یہ چونک جائے کہ قرآن حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، تو یہاں انہوں نے تسلی دینے کے لیے ایک اور غلاف اور پردہ چڑھایا، شبہے کا، دھوکے کا، فریب کا، کہ دیکھیے قرآن اور حدیث کے ایک تو ظاہری الفاظ سے معلوم ہونے والے معانی اور مطالب ہیں، لیکن اس کے کچھ معنی اور مطلب ایسے ہیں جو اس کے باطنی معنی ہیں، ہاں ظاہری لفظ کے اندر، اور یہ باطنی معنی ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ یہ ظاہر بھی نگاہیں جو عربی زبان اور ترجمہ اور یہ دیکھتے ہیں، یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یہ سطحی ہے، چھلکا ہے ان کے پاس، ہمارے پاس اس کا مغز ہے، اس کے اندر کا معنی ہے، باطنی معنی۔ تو ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی۔ اب دیکھیے یہ دعویٰ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کلام کو منچاہے طور پر توڑنے، مروڑنے، تحریف کرنے، اس کے معنی کو ہیر پھیر کر کے اپنے مقصد کے مطابق بنانے کا راستہ کھول لیا گیا۔ اب جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ظاہری معنی الگ ہے، باطنی الگ ہے، اور یہ بزرگان سے معلوم پڑتا ہے، اور جو بھی معنی بیان کیا اس کو بول دیا کہ فلاں شیخ نے کہا، یہ سارے واقعات جو بزرگوں کی طرف منسوب ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، ان کو خواب میں فلاں چیز نظر آئی، انہوں نے یہ بیان کیا، ان کا یہ واقعہ ہے، یہ کہاں ہے اس کی سند؟ یہ مشائخ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں نے گڑھ لیا ہے، ہاں، اور خاص طور سے عہد اول کے اہل بیت ہوں اور ان کے بعد کے جو ان کے سلسلے کے لوگ ہوں، ان کی طرف منسوب اکثر لوگوں نے یہ مختلف کتابوں میں بیان کیا ہے کہ جو حکایتیں، واقعات، اقوال منقول ہیں ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو بات کے تراشیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے بری ہے، اور یہ جن کی طرف واقعات کی نسبت کی جاتی ہے وہ بھی بری ہے، وہ بھی نہیں جانتے تھے، بعد میں ان کو بنا کر ان کی طرف منسوب کر دیا گیا تاکہ عام آدمی، جاہل آدمی ان کا نام سن کر کے یہ فلاں بزرگ کا قول ہے، اہل بیت کے لوگوں کا کہنا ہے، اس لیے اس پر آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں۔ تو یہاں ایک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے، کیوں؟ شریعت اسلامیہ کو یہاں ہم نے کہا مکمل ہے، تو اب شریعت کو چھیڑیں گے تو الزام آئے گا، تو کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت الگ تھی اور یہ الگ ہے۔ اب یہ الگ کہاں ہے؟ یہ باطنی ہے۔ اب اس کا ثبوت کہاں سے پیش کریں؟ تو اس کے لیے قرآن حدیث سے کھینچتان کے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے تھے، حضرت موسیٰ صاحب شریعت تھے اور خضر جو ہے وہ باطنی علم لدنی رکھتے تھے، بہت بڑا دھوکہ۔ ابھی ہم کسی موقع پر انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ یہ دھوکہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی کہتا ہے نواقض ایمان میں، اہل ایمان میں بیان کیا کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو، بہت اچھی طرح یہ جملہ سنیے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو یہ جائز ہے، روا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکل کر کسی دوسرے کی بات اور شریعت کو مانے، جیسے یہ احمد التجانی، نقشی، چشتی، قادری، نقشبندی وغیرہ کی شریعت احکام کو، ہاں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام الگ نکلے تھے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ یہ اہل علم نے نواقض ایمان میں ذکر کیا ہے اور اس کے پھر کئی توجیہ بیان کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی طرف رسول بنا کر بھیجے نہیں گئے تھے، ہاں،
لہٰذا وہاں یہ دلیل دینا کہ خضر نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، اس لیے ہم اگر امت محمدیہ کے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے تب بھی کام چل جائے گا، بالکل غلط بات ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کی طرف بھیجا ہی نہیں گیا تھا۔ ہاں، اور پھر جس کو وہ علم لدنی کہہ رہے ہیں اور جس کی بنیاد پر یہ ساری عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں، خواب، کشف، کرامت، علم باطن کی، یہ ساری بنیاد ہی غلط ہے۔ وہ علم لدنی کہیں یا جو بھی کہیں، ان کے یہاں یہ اعتبار موجود تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے معاملہ۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خضر نے جو کام کیے، شریعت موسوی کے اعتبار سے جب اس میں خطا تھی تو آپ نے اعتراض نہ کرنے کا وعدہ کرنے کے باوجود اس پر سوال اٹھایا، اعتراض کیا، اور اسی بنیاد پر حضرت خضر نے کہا کہ یہ بات طے ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو علم والا ہے، یہ معاملہ ہے، اور یہ شریعت محمدیہ نبوی شریعت کو ماننا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ خیر، یہ میں اگر اس تفصیل میں جاؤں، کچھ لوگ یہاں بھی سوال اٹھائیں گے، لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہماری وہ بحث بدل جائے گی۔ وہاں صرف اتنا کہنا مقصود ہے عوام کو اور عام لوگوں کو بتانا کہ یہ جو استدلال کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور اس سے یہ راستہ نکالنے کی اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر، خاتم النبیین، سید المرسلین ماننے کے باوجود اگر کسی سلسلے کے سے جڑتے ہیں، اس کی طریقت کو مانتے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں بتائے ہوئے مشائخ کے اوراد، وظائف، عبادات اور اعمال کو اختیار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر، ہٹ کر، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہت 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 بڑا دھوکہ ہے، کفر کی تعلیم ہے۔ وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ شریعت جو شریعت تجانی یا سلسلے کی ہے، یہ اسلام کے دین اسلام کی شریعت سے الگ ہے، وَأَنَّهَا دِينٌ آخر غیر دین الاسلام، اور یہ اسلام دین اسلام سے ہٹ کر دوسرا دین ہے۔ فَإِن قَالُوا بِهَذَا، اگر وہ یہ کہیں گے، قُلْنَا مَعَهُمْ طُرُقٌ أُخْرَى فلانا معہم طرق اخرى منہا الدعوۃ الی الاسلام، اگر وہ لوگ ایسا کہتے ہیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ رویہ کچھ دوسرا ہوگا، دوسرے طریقے ہوں گے ان سے برتاؤ کرنے کے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو۔ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہو کہ یہ شریعت اسلامی شریعت سے الگ ہے اور آپ اس کو مان رہے ہو، تو ہمارے لیے یہ راستہ ہوگا کہ ہم ان کو اسلام کی طرف بلائیں۔ ابھی انہوں نے اسلام کی دین کی بنیادوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، دین کی مبادیات کو، عقیدے کو نہیں جانا ہے، اسلام ان کے دل میں گیا ہی نہیں ہے اور اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ یا تو پھر اسلام کی دعوت دیں، اسے وہ قبول نہیں کرتے تو اگر ہماری قوت اور ان کا وہ معاملہ ہے تو ان سے ہم جزیہ لیں گے، یا ایک ہاتھ سے وہ ہمیں جزیہ دیں، ذلت اور پستی اختیار کرتے ہوئے، یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، یہ قرآن میں حدیث میں جو ہے، او القتال، یا پھر تیسری شکل یہ کہ ہمارے ان کے درمیان جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی عقیدے کی، کیونکہ وہ اسلام کو ماننے والے ہیں ہی نہیں، وہ دوسری شریعت مان رہے ہیں، تو قرآن اور حدیث کو ماننے والے کہاں ہوئے؟ لہٰذا یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے۔ میں یہاں ایک جملہ سلسلوں کو ماننے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی تصوف کے سلسلے کو یا کسی بزرگ اور فلاں کی شخصیت کو مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی جو عبادتیں، ریاضتیں، احکام بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی شریعت سے ہٹ کر دوسری چیز ہے اور ہم اسے مانتے ہیں، تو آپ یقین جان لیجئے کہ آپ اسلام کے دائرے میں نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ اسلام قرآن و حدیث کو مانے گا، اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ دوسری باتیں جو ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں مانے گا۔ یہ کچھ باتیں ان کے اعتراض کی تھی۔ آگے انہوں نے ایک سلسلہ تجانیہ کے ایک صاحب جو اس سے نکلے ہیں ان کی بات کو ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تجانی سلسلہ یہ اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین ہے، اور میں یہاں اس میں اضافہ کروں کہ جتنے بھی اہل تصوف کے طریقت کے نام پر مستقل سلسلے عبادت، ریاضت اور آداب اور احکام بیان کیے جاتے ہیں، وہ سب اسلام کے مقابلے میں ایک الگ دین ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کے کچھ تفصیلات جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔